بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موٹیویشنل کورس اور شارٹ سٹوریز کے چینل میں آج پھر سے ایک دلچسپ قسم کی شارٹ سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو چلیے آج کی شارٹ سٹوری شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بحری جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے سفر کر رہا تھا۔ اس بحری جہاز میں ہر عمر کے لوگ موجود تھے، بچے، بوڑھے، جوان، اور لوگوں کے ساتھ کئی دن کا کھانے پینے کا سامان بھی میسر تھا۔ چنانچہ جہاز کا سفر انتہائی پرسکون اور دلچسپی کے ساتھ رواں دواں تھا۔ شام ہو چلی تھی، رات کا اندھیرا گہرا ہونے ہی والا تھا کہ اچانک سے سمندر کے پرسکون پانی میں لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لہروں نے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ سمندر کا یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ بحری جہاز اس کی لہروں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ بحری جہاز ان لہروں کے آگے ہار گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بہت سا حصہ ٹوٹ گیا اور اس کی لکڑیاں سمندر کے پانی میں بکھر گئیں، اور باقی کا حصہ آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ جہاز میں سفر کرنے والے کسی بھی فرد کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ سب کے سب اپنی جانوں سے ہاتھ دھو گئے۔ کچھ نے بچنے کی کوشش بھی کی تو مگر رات کے اندھیرے اور لہروں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مگر اللہ کی قدرت، اس حادثے میں صرف ایک انسان تھا جو بچ گیا۔ طوفان کے تھمنے کے بعد اس کے جب سان بحال ہونا شروع ہوئے تو اس نے لکڑی کا تختے کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تمام لوگ جو جہاز میں سفر کر رہے تھے، اسے کوئی بھی اب اس کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا، اور رات تھی اور سمندر کی لہریں تھیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، اور اس نے یہ سوچا کہ یہاں کھڑے رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہاتھ پاؤں چلا لیے جائیں، ہو سکتا ہے کہ جان بچا لی جائے۔ لہٰذا وہ سمندر کی لہروں سے لڑنا شروع ہو گیا، اور ایک سمت کو ایک تختے کا سہارا لے کر تیرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں وہ اسی طرح تیرتا رہا۔ صبح کا سورج نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا جسم شل ہو چکا تھا، اور اس کے دماغ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھوڑ دی تھیں کہ اچانک سے دور، بہت دور اس کو کسی جزیرے کے آثار نظر آنے لگے، تو اس کی ہمت میں تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے، اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بالآخر وہ اس جزیرے کے کنارے تک پہنچ ہی گیا۔ اس جزیرے پر پہنچنے کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا ہی دور شروع ہو گیا۔ وہ اس جزیرے پر تنہا تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند، نہ پرند۔ جب وہاں رہتے رہتے ایک دو دن گزر گئے تو بھوک سے اس کا برا حال ہو گیا۔ تو اس نے جزیرے میں موجود سبزیوں اور پھلوں سے اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیا۔ وہ روز جنگل میں نکل جاتا اور اپنے لیے پھل اور سبزیاں توڑ لیتا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اس نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، اور سوچا کہ میں اپنے لیے ایک جھونپڑا ہی بنا ڈالوں تاکہ رہنے میں کوئی آسانی ہو سکے۔ بہت سی لکڑیاں جمع کر کے اس نے آہستہ آہستہ اپنے لیے جھونپڑا تیار کرنا شروع کر دیا، اور جھونپڑے کی چھت مضبوط کر لی، اور اس میں رہنا شروع کر دیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی رہنے کی جگہ میسر آئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے تھے۔
اس کو کوئی امید نہ تھی کہ وہ واپس دنیا والوں کے پاس جا سکے گا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے حالات سے مقابلہ کر رہا تھا۔ روزانہ کی طرح آج بھی جب وہ جنگل میں گیا سبزیاں اور پھل توڑنے، مگر جب وہ واپس آیا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سبزیاں اور پھل صدمے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئے۔ اپنے جلے ہوئے جھونپڑے کی طرف دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اے اللہ، ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوتا ہے۔ اس سے دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے رونا شروع کر دیا، اور اسی طرح زاروں قطار روتے روتے غم کی حالت میں وہ سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح سوتا رہا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے جلے ہوئے جھونپڑے کی راکھ پر پڑی۔ اس کو پھر سے اپنے سارے دکھ یاد آ گئے۔ اس کے جسم میں ہلنے تک کی بھی طاقت نہ تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں چلنے کی سی آہٹ کی آواز آئی۔ اس نے آواز کی سمت نظر دوڑا کر دیکھا تو کچھ لوگ اس کی طرف لپکے چلے آ رہے تھے۔ اس نے مزید نظر دوڑائی تو اس کی نظر پیچھے کھڑے ہوئے ساحل پہ بندھے ہوئے بحری جہاز پر پڑی۔ وہ لوگ اس کو اٹھا کر اس بحری جہاز میں لے گئے اور اس کو طبی امداد دینا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلی اور اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اچانک سے اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ جزیرہ تو بہت ہی سنسان جگہ پر ہے، یہاں تو کسی انسان کے آنے کی کوئی آثار ہی موجود نہیں تھے، تو بھلا تم لوگ یہاں تک کیسے پہنچے میری مدد کے لیے؟ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کچھ ہی فاصلے سے ہمارا جہاز گزر رہا تھا تو ہمیں دور سے اس جزیرے کے اوپر دھواں سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا، جس کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ یقیناً یہاں کوئی انسان موجود ہے جس نے مدد کے لیے آگ جلائی ہے۔ اس نے مدد مانگنے کے لیے اس آگ کو جلایا ہوگا، لہٰذا ہم جب یہاں پہنچے تو واقعی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت تھی۔ اس شخص کی یہ بات سن کر اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ناظرین، اس شارٹ سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے ساتھ کچھ برا ہو بھی جائے تو یقیناً اس برائی کے پیچھے اس کے لیے کوئی اچھائی چھپی ہوتی ہے، مگر انسان اس گہری بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ پر مکمل یقین رکھا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر غم کے ساتھ خوشی بھی رکھی ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی شارٹ سٹوری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔